کہانیوں سے اور بہت سارے اپنے سو کالڈ انٹلیکچوئلز مائنڈ سے، اور ان کی بیراہ روی میں اور دیکھا دیکھی میں ہم اپنی چال بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جاپانی ٹیم کے پاس ایک کیپٹن تھا لیکن 7 بندے کام کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس 7 بندے حکم کرنے والے ہوتے ہیں اور بامشکل سے ایک کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ 7 بندے ضروری نہیں ہیں کہ وہ بیرونی طور پہ 7 بندے ہوں، آپ کے اندر یہ پوری کی پوری ٹیم آپ کے جسد واحد میں بھی ہے۔ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کر لیں، اچھا اس ٹیچر سے بھی پوچھ لیں، فلاں اورینٹیشن بھی لے لیں، وہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور بالآخر جب ہمارے پاس سب کچھ دہلیز پہ آن پہنچتا ہے، ویڈیو کے لنکس بھی ہو گئے، نوٹس بھی ہو گئے، تیاری بھی کر لی، کیسے تیاری کرنی ہے یہ بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس سب کچھ ریڈی ہو گیا۔ لیکن کیا خیال ہے، کیا زندگی کا مقابلہ اس طرح سے جیتا جا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایک رہبر، ایک رہنما کافی۔ فراز نے کہا تھا، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے۔ تو ہمیں ہجوم تو نہیں چاہیے، زندگی کی بھیڑ میں اور زیست کی اس راہ پہ ایک رہبر ہی پورے کے پورے کارواں پہ بھاری ہے، اگر وہ حقیقی معنوں میں رہبر۔ آپ کو یہ قطعاً فائنڈ آؤٹ کرنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنے رہبران ہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے۔ آیا وہ اس دھوپ میں ہمارے لیے سائے کا کام کر رہے ہیں، یا صرف یہ لمبے لمبے پیڑ ہیں جن کا کوئی سایہ نہیں ہوتا؟ یہ سرو کامت درخت، آپ مری کی طرف جائیں تو بڑے لمبے لمبے پیڑ 90 انچ کے اور بہت بڑے بڑے 70 فیٹ کے پیڑ نظر آتے ہیں، بڑے درو کامت، لیکن ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ بلند وہ بہت ہوتے ہیں، بڑے دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری مثال اور ہمارے رہبروں کی مثال اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والوں کی مثال کہیں ایسی تو نہیں؟ کیا ہم بھی ہر در کے سوالی تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں سمجھتے ہوئے چلیے تو یقیناً کامران ہوں گے، کیونکہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، جہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو۔ بہرحال ہمارا مقصد، ہماری کلاسز کا مقصد صرف اور صرف یہ سب چیزیں، آپ یہ اورینٹیشن نہیں لیں گے تو کوئی اور اورینٹیشن لیں گے، یہ سیشن نہیں جوائن کریں گے تو بلا شبہ کوئی اور سیشن جوائن کر لیں گے، لیکن ہمارا مقصد، ہماری اس پوری ٹیم کی کاوشیں اور ہماری ٹیم کی سی ای او واجب الاحترام مادام گلناز جاوید صاحبہ، ان کی یہی کوششیں رہی ہیں کہ وہ اپنے ہاں زانو تلمس طے کرنے والوں کی دیدہ دل وا کر سکے، ان کی آنکھ کی جو دل کی آنکھ ہے، وہ بصیرت ہے، اسے وہ اجاگر کر سکے، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر دل کی آنکھ کھل گئی تو پھر آپ وہ بھی دیکھ پائیں گے جو دیکھنے والے نہیں دیکھتے، کیونکہ دیکھنے والے بہت کم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف اس رو میں بہہ گئے جو مقابلے کی ہے، جس میں علم صرف نام کی حدوں تک آتا ہے اور فقط قلب کی بیرونی تہہ پہ ہی چڑھتا ہے، تو پھر ہم اچھے ملمہ کار تو ہو سکتے ہیں، اچھے طالب علم نہیں بن پائیں گے، اچھے سب سے بڑھ کر انسان نہیں بن پائیں گے، کیونکہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تو وہ جو چیزیں جو انسان کو انسان کا درجہ دیتی ہیں، ان سے محروم ہو جائیں گے۔ علم کا مطلب تو کچھ اور تھا، ہم نہ جانے کس اور سمت میں چل پڑے۔ بہرحال تو کلاسز کے شیڈول پہ آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سفر کریں گے۔
ویکلی کلاسز ہوں گی ہماری 3 دن کے لیے، اور اس میں کیا کیا کور کریں گے؟ 1 دن اردو اور 2 دن میتھس، اور باقی ایجنڈا یقیناً مادام گلناز چونکہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تو وہ طے کریں گے کہ کیا کیا کیسی کلاسز ہیں۔ اسائنمنٹس جس طرح سے میں نے کہا کہ کلاسز تو ہوتی رہتی ہیں، پڑھ آپ لیتے ہیں، لیکن وہ جو کام کرنے والا، وہ جو روور ہے، اس کی تعداد ہم نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیسے سفر طے کر پائیں گے؟ تو اسائنمنٹس ہماری تقریباً 4 سے 5 دن تک ہفتے میں چلتی رہیں گی، اور ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہے، آپ کو ڈیلی ایم سی کیوز کرنے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے 50 سے تقریباً 100 ایم سی کیوز حل کروائے جائیں، جس سے آپ کی پریکٹس بنتی چلے جائے گی، آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے، جتنے مرضی ٹپس ہوں ٹرکس ہوں وہ جب بھی یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت ساری پریکٹس کرتے ہیں۔ تو کلاسز ہوں گی سو ہوں گی، اسائنمنٹ تو ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ جو بڑا بینیفٹ ہے وہ ٹیسٹ کا ہے۔ ہم ہر ایک بچے کے انڈیویجول انفرادی طور پہ اسے نظر جمائے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اس پہ پوری کوشش کریں گے، آپ کے سوالات لیے جائیں گے، ان کو انٹرٹین کیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ سفر چلتا چلا جائے گا۔ جی اور فائنلی بالکل اسی طرح جیسے آپ کا ایف پی ایس سی کی طرز عمل پہ ایک اور اس طرح کے طرز انداز پہ یہ ایک الگ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، موک ایگزام ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دس سیشن، جس میں پورے کے پورا کور کیے جائیں گے سوالات۔ اب دیکھیں آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ یعنی کلاس ہوئی ہے، کلاس کے آخر پہ ہم وقت رکھیں گے، مطلب کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ جس میں سوالات حل کیا کریں گے، اس میں بھی ایک ٹیسٹ لیا جائے گا آپ لوگوں سے، اور پھر ہفتے میں تمام دن تقریباً اسائنمنٹ تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہیں گی، اور اس کے بعد پھر موک ہو جائے گا، یعنی کلاسز ہو رہی ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد اسائنمنٹ دی جا رہی ہیں، اور پھر موک ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کوئی پہلو بچتا ہی نہیں ہے، ہم ایک ایک سوال کو، ایک ایک ٹاپک کو اتنی طرح سے دیکھ لیں گے اور ہر سمت سے اسے پڑھ لیں گے کہ اس سے سوال اگر آ جائے، جس طرح سے آ جائے، سوال ظاہر ہے سیدھا سادہ تو نہیں آتا، کچھ تھوڑا بہت اس میں الجھاؤ ہوتا ہے، کچھ افتا خیزی ہوتی ہے، کچھ نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو جب ہم ایک ٹاپک کو کئی انداز سے پڑھ لیں گے تو مشکل ہی نہیں رہے گی فائنل پیپر میں کہ ہم مات کھا جائیں۔ جی تو ان تمام تر چیزوں کے لیے، اس تمام تر ڈیٹیل کے لیے، جو کہ عن قریب کل یا پرسوں سے متوقع ہے سیشن ہمارا سٹارٹ ہوگا، تو آپ سب لوگوں کو اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگ جوائن کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ گروپ ہے فور سی دا فیوچر، اور اس پیج کے اور اس سے ملحقہ گروپ فور سی دا سی ایس ایس پی ایم ایس ود آر ایچ مہدی، اسے ضرور جوائن کیجئے تاکہ علم و فراست اور زندگی کا سفر چلتا رہے، کیونکہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات سوز سفر کے سوا کچھ اور نہیں، تو سوز سفر باقی ہے تو وہی زندگی ہے، کیونکہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کے اس سیشن سے آپ سے کی اجازتوں کا طالب ہوں، آپ لوگوں کا نہایت ممنون ہوں کہ آپ نے دیار ہستبود میں زندگی کے بے پناہ گراں قدر دقیقوں سے لمحات نکالے اور ہمارے ساتھ سفر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔